بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اسرار احمد صاحب، آپ نے مجھے پاک ایشیا میں بتایا تھا کہ پاک ایشیا ٹیم کے خلاف کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے، لیکن میں ہنس کر ٹال گیا تھا۔ لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے۔ فرحان نے سامنے بیٹھے ہوئے اسرار احمد سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل کی مخصوص VIP لابی کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس VIP لابی میں صرف مخصوص افراد ہی داخل ہو سکتے تھے، اور آج کل تو ہوٹل والوں نے اسے صرف پاک ایشیا ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے ریزرو کر رکھا تھا۔ وہاں پریس رپورٹر اور پریس فوٹوگرافرز کا بھی داخلہ سختی سے ممنوع تھا، تاکہ کھلاڑی آزادانہ طور پر گفتگو کر سکیں۔ باقی کھلاڑی تو نائٹ پریکٹس کے بعد اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے تھے، جبکہ فرحان اسرار احمد کو لے کر اس لابی میں آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں یہاں پہنچ کر یقین کیسے آیا؟ آپ نے اعظم کی حالت دیکھی تھی؟ ہاں، کیا ہوا؟ کیا اس نے کچھ بتایا ہے؟ اسرار احمد نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے تمام تفصیل بتا دی ہے، فرحان نے کہا، اور پھر اس نے پوری تفصیل سے اعظم کے ساتھ گزرنے والے سارے واقعات بتا دیے۔ اسرار احمد چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، پھر بولے، ہو سکتا ہے اعظم کو وہم ہوا ہو۔ جب چھت بھی نہیں گری، کیڑا، چونٹی، سانپ وغیرہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر آخر ہم کیسے یقین کریں کہ یہ سب کچھ کسی سازش کے تحت ہوا ہے؟ اور دوسری بات کہ اگر ایسا ہمارا ہوا بھی ہے تو اس کا مقصد؟ اسرار احمد نے کہا، مقصد تو یہی ہو سکتا ہے کہ اعظم اعصابی طور پر مفلوج ہو جائے اور اچھا کھیل نہ پیش کر سکے۔ اس کے سوا تو کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن آپ کی پہلی بات بھی درست ہے کہ ان سب باتوں کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ فرحان نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اعظم پہلی بار غیر ملک میں کھیلنے آیا ہے، اس کے اعصاب پر لازماً دباؤ موجود ہوگا، اور یہ سب کچھ اس اعصابی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ 1-2 روز میں وہ خود بخود نارمل ہو جائے گا۔ ویسے ہم احتیاطاً ہوٹل کے سیکیورٹی آفیسر کو ساتھ لے کر سارے کھلاڑیوں کے کمرے چیک کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے لیے احتیاطی تدبیر کا بہانہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ آپ نے چونکہ سازش کا ذکر کیا تھا، اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا۔ فرحان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ ہو سکتا تھا پاک ایشیا میں ہو سکتا تھا۔ بہرحال تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں سیکیورٹی آفیسر سے بات کرتا ہوں، اسرار احمد نے کہا، اور فرحان سر ہلاتا ہوا لابی کے بیرونی گیٹ کی طرف چل پڑا، جبکہ اسرار احمد اپنی کرسی پر بیٹھے رہے۔ جب فرحان لابی سے باہر چلا گیا تو وہ اٹھے اور ایک سائڈ پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر اس پر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پریس سے بچنے کے لیے یہاں ٹیلی فون کا بھی خصوصی نظام قائم کیا گیا تھا۔ یہاں سے پوری دنیا میں کال براہ راست کی جا سکتی تھی۔ ہوٹل کی ایکسچینج سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اور پھر اس بات کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے کہ اس ٹیلی فون کی کال کہیں سے بھی نہ سنی جا سکے اور نہ ٹیپ کی جا سکے۔ ایسے انتظامات ہمیشہ غیر ملکی ٹیموں کے لیے کیے جاتے تھے، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اور اسرار احمد یہ سب کچھ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اطمینان سے ریسیور اٹھایا اور ساتھ پڑی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئے، اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو، PA ٹو سیکرٹری خارجہ۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ اسرار احمد نے پاک ایشیا سر سلطان کے دفتر میں براہ راست کال ملائی تھی۔ میں گریٹ لینڈ سے اسرار احمد بول رہا ہوں، پاک ایشیا کرکٹ ٹیم کا مینیجر، سر سلطان سے بات کراؤ، اسرار احمد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سیکرٹری خارجہ بہت بڑی پوسٹ ہے، اس لیے وہ عام آدمیوں سے فون اٹینڈ نہیں کرتے۔ یس سر، ہولڈ آن کیجیے۔ دوسرے لمحے PA کی آواز سنائی دی اور اسرار احمد خاموش ہو گیا۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد کی خاموشی کے بعد سر سلطان کی باوقار آواز ریسیور میں گونجی، انکل میں اسرار احمد بول رہا ہوں گریٹ لینڈ سے۔ اسرار احمد نے تیز لہجے میں کہا، اوہ اسرار، کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ انکل آپ پلیز فون ڈائریکٹ کر لیں، ایک انتہائی اہم بات کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے PA کے کانوں میں بات پڑ جائے اور پریس کو معلوم ہو جائے۔ اسرار احمد نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ایک لمحہ ہولڈ کرو، سر سلطان نے کہا، اور اسرار احمد خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز دوبارہ سنائی دی، ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کال ڈائریکٹ کر لی ہے، سر سلطان نے کہا، اس کے لہجے میں
تشویش کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ اور پھر جواب میں اسرار احمد نے اعظم کے ساتھ ہونے والی ساری بات تفصیل سے بتا دی، اور ساتھ ہی اپنا خیال بھی کہ کسی سازش کے تحت ٹیم کے کھلاڑیوں کو اعصابی طور پر مفلوج کیا جا رہا ہے، لیکن اس ساری بات کا ثبوت تو نہیں ہے۔ پھر سر سلطان نے ثابت پریشان ہو کر کہا، ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے تو میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ اسرار احمد نے جواب دیا، اچھا تم کچھ دیر ہولڈ آن کرو، میں عمران کو تلاش کرتا ہوں، وہی اس سارے مسئلے کا کوئی حل نکال سکے گا، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ایک طرح سے بند ہو گیا۔ تقریباً 2-3 منٹ بعد سر سلطان کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس انکل، اسرار احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران ملا نہیں؟ تم ایسا کرو کہ مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر بتا دو، جیسے ہی وہ ملا میں اسے بتا دوں گا اور پھر وہ تمہیں خود ہی فون کر لے گا۔ اس پر مکمل بھروسہ کرنا، وہ ہر لحاظ سے پاک ایشیا کی ناک ہے، اس نے بڑی بڑی سازشوں کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں، اس کی ظاہری حماقت پر نہ جانا۔ ٹھیک ہے انکل، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، ہم یہاں ہوٹل ریکارڈو میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں فون کر کے میرا نام لیں، مجھ سے بات ہو جائے گی، اسرار احمد نے کہا۔ اوکے بیٹا، تم بے فکر ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سر سلطان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بہتر انکل، خدا حافظ، اسرار احمد نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے خدا حافظ کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو بول پڑا، عمران صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے سر سلطان کا فون آیا تھا، وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ بلیک زیرو نے کہا، پوچھ رہے تھے؟ کیا پوچھ رہے تھے؟ اگر خیریت پوچھ رہے تھے تو تم نے بتا دینی تھی کہ خیریت مونس ہوتی ہے، اور مونس کا مجھ جیسے ازلی کنوارے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ بال بچوں کو پوچھ رہے تھے تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ نہ ہی بال ہے نہ بچے۔ ارے ہاں بلیک زیرو، میں نے سنا ہے کہ تم نے اردو میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، یہ تو بتاؤ کہ یہ بال سے کیا مطلب ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ہی بچوں کا لفظ بھی اٹیچ ہوتا ہے۔ ویسے ایک تو بال بیرنگ ہوتا ہے جو مشینوں میں فٹ ہوتا ہے، ویسے بیرنگ تو خط بھی ہوتے ہیں، وہ تو مشینوں میں فٹ نہیں ہوتے۔ سر کے بال بھی ہوتے ہیں، اور انگریزی میں بال گیند کو بھی کہتے ہیں، یعنی گیند بچوں، میرے خیال میں گول مٹول بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہوگا۔ عمران نے کرسی پر ڈھیر ہوتے ہی اس طرح کے انداز میں کہا۔ اس کا پورا جسم تو ایسا ڈھیلا پڑ رہا تھا جیسے وہ انتہائی تھکا ہوا ہو، لیکن زبان اس طرح چل رہی تھی کہ دنیا کی تیز ترین کار بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ سارے معنی تو آپ نے خود ہی بتا دیے ہیں، میں نے تو خواہ مخواہ ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو واپس کر دو، ویسے بھی ڈگری کس کام آنی ہے، نوکری تو ملتی نہیں ڈگری کے بجائے، اگر ایک بھینس ہی دے دی جائے تو کم از کم آدمی دودھ بیچ کر ہی گزارا کر لے۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور بلیک زیرو کے کہے چھڑ پھاڑنے لگے۔ بزرگ کہتے ہیں جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہوتا ہے، ویسے ایک بات تو بتاؤ کہ مردہ ہنستا کس طرح ہے؟ عمران نے ایک اور ٹاپک چھیڑ دیا۔ عمران صاحب پلیز، وہ سر سلطان سے بات کر لیں، انہوں نے سخت تاکید کی تھی۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، کتنی سخت؟ ویسے آج کل سیمنٹ کے سخت ہونے کی بڑی پبلسٹی کی جا رہی ہے، یعنی یہ سیمنٹ اتنی سخت ہے کہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں، اکڑی ہوئی بوری میں بیٹھی رہتی ہے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی، اور اس بار بلیک زیرو نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ اس کے سوا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ اچھا، یعنی تمہارا سر دائیں بائیں ہلنے لگ گیا ہوگا، اس لیے پکڑے بیٹھے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں کہنے کی عادت اچھی نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے دائیں بائیں سر ہلنے کا مطلب انکار ہی ہوتا ہے۔ بلیک زیرو نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش بیٹھا رہا۔ عمران نے اس کی یہ حالت دیکھی تو بے اختیار ہنس پڑا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اب بلیک زیرو پوری طرح زچ ہو چکا ہے، ویسے بھی اتنی بکواس کرنے کے بعد وہ ذہنی طور پر پوری طرح فریش ہو چکا تھا۔ عمران کی اب خواہ مخواہ کی بکواس کرنے کی عادت سی پڑ گئی تھی، اور جس طرح لوگ کھیل کر، باغبانی کر کے یا مطالعہ کر کے ذہنی طور پر فریش ہوتے ہیں، اس طرح عمران اٹھ پٹانگ باتیں کر کے فریش ہوتا تھا۔ وہ خاصا تھکا ہوا تھا، اس لیے ظاہر ہے اس نے آتے ہی بکواس شروع کر دی تھی، اور اب وہ فریش ہو چکا تھا۔ اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر سر سلطان کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سلطان اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، عمران نان اسپیکنگ، بلکہ نان چھولے اسپیکنگ۔ عمران نے جواب دیا، عمران بیٹے، گریٹ لینڈ سے اسرار احمد کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا، وہ بے حد پریشان تھا۔ سر سلطان نے جلدی کہنا شروع کیا، کیونکہ وہ عمران کی عادت اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اس طرح بکواس کرتا رہے گا۔ اچھا، خیریت سے ہے وہ؟ اس کے بال اور بچے سب کی خیریت نیک مطلوب ہے، عطا باد۔ لیکن سر سلطان صاحب، یہ اما باد کیوں کہا جاتا ہے؟
عطاباد کیوں نہیں کہا جاتا؟ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا؟ وہ بتا رہا تھا کہ وہاں ٹیم ہوٹل ایکارڈو میں ٹھہری ہوئی ہے اور ٹیم کے ایک کھلاڑی اعظم کو رات کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں جس سے اعظم اعصابی طور پر بےحد پریشان ہے، اور اگر اسی طرح اس کے طرح کے واقعات باقی کھلاڑیوں کو بھی پیش آئے تو پھر ٹیم کسی طرح بھی اچھا کھیل نہ پیش کر سکے گی۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ عمران تمہیں خود ہی فون کر لے گا اور وہی اس مشکل کا حل نکالے گا۔ تم گریٹ لینڈ کے ہوٹل ایکارڈو میں فون کر کے اس سے بات کر لو، یہ ضروری ہے۔ سر سلطان نے ایک ہی سانس میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سر سلطان نے عمران کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا تھا اور عمران سر سلطان کی اس بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس بڑھاپے میں اس قدر تیز رفتاری، نہ جانے جوانی میں کیا حال ہوگا؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے میز پر پڑی ہوئی ورلڈ فون ڈائریکٹری اپنی طرف کھسکائی اور گریٹ لینڈ کے ہوٹل ایکارڈو کے نمبر چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بلیک زیرو اب خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے فوراً کال کے مخصوص نمبر ملانے کے بعد ہوٹل ایکارڈو کے نمبر ڈائل کیے۔ یس، ہوٹل ایکارڈو، پاک ایشیا ٹیم کے مینیجر اسرار احمد سے بات کرائیں۔ انہیں بتائیں کہ پاک ایشیا سے علی عمران ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اور بلیک زیرو اس کی خلاف توقع سنجیدگی کو دیکھ کر چونک پڑا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، آپ کی خلاف توقع سنجیدگی بھی چونکا دیتی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو، اسرار احمد بول رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ عمران بلیک زیرو کو کوئی جواب دیتا، ریسیور سے اسرار احمد کی آواز ابھری اور عمران اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسرار صاحب، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ مجھے سر سلطان نے ابھی تفصیل بتائی ہے، آپ نے اس گریٹ کا کمرہ چیک کیا ہے؟ عمران نے جان بوجھ کر اعظم کا نام لینے کے بجائے اسے انگریزی میں گریٹ کہہ دیا۔ جی ہاں، خوب اچھی طرح، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں، اسرار احمد نے جواب دیا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، میرا مطلب ہے کمرے میں بیڈ، الماری، میز، کرسی، قالین۔ عمران کی زبان ایک بار پھر پٹی سے اتر گئی۔ وہ شاید اتنی دیر سنجیدہ نہ رہ سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ چیزیں تو موجود ہیں، اسرار احمد نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ عمران کی طبیعت کو نہ جانتا تھا، اور پھر عمران نے بھی بات سنجیدگی سے کی تھی۔ میرا مطلب ہے انہیں اچھی طرح چیک کیا گیا ہے یا نہیں؟ بالکل چیک کیا گیا ہے، اسرار احمد نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ اب مطمئن رہیں، ہم لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ہم نے مجرموں کا سراغ نکال لیا ہے، وہیں ملاقات ہوگی، کوڈ عمران ہوگا۔ تو اب آپ گریٹ لینڈ جائیں گے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ بالکل، اصل سازش تو وہیں ہوگی۔ میں نے رچرڈ سے تفصیلات معلوم کر لی ہیں، مجرم تو سامنے آ گئے ہیں، اب صرف انہیں جا کر اس قابل بنانا ہے کہ وہ بے جرم بن جائیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ پوری ٹیم لے جائیں گے؟ نہیں، پوری کے ساتھ تو حلوہ بھی ہوتا ہے، خالی پوری تو کھائی نہیں جاتی، اور حلوہ دانش منزل نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ دانش منزل کی دانش کو گاؤ زبان کھلانا پڑے گا۔ اور آج کل تو یہ خمیرے بھی اس قدر مہنگے ہو گئے ہیں کہ آدمی ساری عمر کماتا رہے تب بھی خمیرے کا خمیر بھی نہیں خرید سکتا۔ واہ، کیا موسیقیت ہے! خمیرہ، خمیر، خرید، اسے کہتے ہیں حسن توازن۔ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ اس میں خیر بھی شامل کر لیں تو توازن بالکل ہی درست ہو جائے گا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری شمولیت پر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ چلو، اس طرح آپ نے مجھے بھی اس ٹیم میں شامل ہونے کی اجازت تو دے دی، چاہے کسی حیثیت سے ہی صحیح، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس بار عمران بھی ہنس پڑا۔ خاصے تیز جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اب تمہاری شمولیت لازمی ہو گئی ہے، ویسے بھی وہاں کام اتنا زیادہ نہیں ہے، میرا خیال ہے تم وہاں کے مقامی ایجنٹ بن جانا، اس طرح یہاں سے جانے والے بھی مطمئن رہیں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے خوش ہو کر کہا۔ اوکے، پھر جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل کو ساتھ لے لیتے ہیں، بس اتنے ہی کافی ہیں۔ تم انہیں فون کر کے کہہ دو کہ وہ کل ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، میں ان سے وہیں ملوں گا۔ تم کسی میک اپ میں ساتھ رہنا، بعد میں وہاں جا کر میک اپ بدل لینا، وہاں ہوٹل ایکارڈو میں ہی پہلے سے ہم سب کے نام کے کمرے بک کرا لینا، اس طرح آسانی رہے گی۔ ہوٹل ایکارڈو؟ لیکن وہاں تو آج کل ٹیم ٹھہری ہوئی ہے، وہاں تو مشکل ہی کمرے ملیں گے۔ یار واقعی، اب تم اپنا نام بدل لو، وہی نام ٹھیک رہے گا جسے تم خمیرے میں شامل کرنا چاہتے تھے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور ٹیلی فون ایک بار پھر اپنی طرف کھسکا لیا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ہوٹل ایکارڈو، مینیجر سے بات کراؤ، میں لارڈ ولنگٹن بول رہا ہوں، عمران نے خالصتاً گریٹ لینڈ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ یس سر، یس سر، ہولڈ آن کریں سر، دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔
یس، مینیجر بلیکی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران بلیکی کا نام سن کر چونک پڑا۔ مسٹر بلیکی، میں لارڈ ویلنگٹن بول رہا ہوں، چیف آف اسکاٹ لینڈ یارڈ۔ عمران نے اسی طرح باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر۔ بلیکی نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم یہاں نیا ہو؟ عمران نے ایک خیال کے تحت کہا۔ یس سر، مجھے چند دن ہی ہوئے ہیں۔ بلیکی نے فوراً ہی جواب دیا۔ اوکے، سنو، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ہوٹل میں پریس والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب، یہاں تو کوئی شکایت نہیں۔ تو تمہارا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ او نہیں سر، یہ بات نہیں سر، میرا مطلب تھا کہ تمہارا جو بھی مطلب تھا اسے اپنے تک رہنے دو۔ چند غیر ملکی پریس رپورٹر آنے والے ہیں، وہ کل یہاں پہنچیں گے۔ وہ مخصوص لوگ ہیں، ان کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہوٹل ایکارڈو میں ٹھہریں تاکہ وہ میچ اور ٹیم کے ساتھ صحیح کام کر سکیں۔ تم نے انہیں پاکیشیا ٹیم کے ساتھ خصوصی کمرے دینے ہیں۔ اٹ از آرڈر۔ بہتر سر، ایک ونگ خالی ہے سر، اسے ہم نے حفاظتی اقدامات کے تحت خالی رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ حکم کریں تو انہیں وہیں ٹھہرا لیا جائے، یہ ٹھیک رہے گا۔ اور سنو، انہوں نے خصوصی رپورٹنگ کرنی ہے، اس لیے ان کے یہاں ٹھہرنے کے متعلق کوئی تفصیل کسی کو پتہ نہ چلے۔ ویسے وہ عام سے رپورٹر ہوں گے، یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اس کا پتہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے کسی نچلے افسر کو بھی نہیں لگنا چاہیے۔ اگر یہ لیک آؤٹ ہوا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ تم سے لیک آؤٹ ہوا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس کی کیا سزا ہے۔ میں خیال رکھوں گا سر، بالکل پتہ نہ لگے گا سر، بلیکی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، ان میں سے ایک تم سے براہ راست ملے گا، کوڈ پرنس ہوگا، اپنے ساتھیوں کی تعداد وہ خود بتائیں گے۔ اور سنو، انہیں وہاں کام کرنے کی ہر قسم کی آزادی ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، عمران نے کہا۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا سر، بلیکی نے جواب دیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ لو بھائی بلیک زیرو، اب تو کمرے بھی مل گئے اور وہ بھی پاکیشیا ٹیم کے ساتھ۔ بلیکی میں اب اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے چیف لارڈ ویلنگٹن سے تصدیق کرتا پھرے، اور مجھے ایک شبہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کی تصدیق وہیں جا کر ہوگی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیسا شبہ؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ رچرڈ نے مجھے بتایا کہ آرگنائزیشن نے پاکیشیا ٹیم کو اعصابی طور پر ختم کرنے کے لیے کسی پیشہ ور مجرم سے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس مجرم کا نام بلیکی ہے، اور اب اس مینیجر کا نام بھی بلیکی ہے، اور جس طرح یہ چیف کا نام سن کر گھبرا گیا تھا، اس نے اسے ہوٹل کا مینیجر کا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ تم تمام ممبرز کو کال کر کے انہیں تیار کراؤ، میں نے اس دوران کچھ تیاریاں کرنی ہیں، وہ کر لوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ایسا نہ کر لے کہ میں آپ سے پہلے ہی گریٹ لینڈ پہنچ جاؤں اور پھر ایئرپورٹ پر آپ سے ملاقات ہو، اس طرح ممبرز بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ چلو ایسا کر لو، تم وہاں اپنا نام جیکال رکھ لینا، اب ڈنکی کچھ اچھا نام تو نہیں رہے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اب بلیک زیرو اتنی انگریزی تو جانتا ہی تھا کہ جیکال گیدڑ کو کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایسے نام گریٹ لینڈ کے باسیوں کے ہوتے ہیں۔ عمران اس دوران دروازے سے باہر چلا گیا تھا، اس لیے بلیک زیرو کے لیے اب یہی نام رکھنا لازمی ہو گیا تھا۔ بہرحال یہی غنیمت تھا کہ اسے کچھ دن بھاگ دوڑ کرنے کے مل گئے تھے، اب چاہے نام کیسا ہی کیوں نہ ہو، اسے گوارا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ سرکایا تاکہ ممبرز کو تیاری کے لیے کہہ سکے۔